السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ گزشتہ کچھ روزوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کی قسط کو لے کے، یعنی $1 بلین کی جو ایک قسط کا اجرا کرنا ہے آئی ایم ایف نے، اس کو لے کے بہت چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایک جانب پاکستان کے اندر ان تمام تر چیزوں کے اوپر کافی حد تک پیش رفت ہوتی بھی دکھائی دے تو رہی ہے، وہیں پر دوسری جانب ان تمام تر عوامل کے اندر کوئی ایک بہت بڑا اقدام گورنمنٹ کی جانب سے ہمارے سامنے آتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ مطلب یہ اس کو کہا جائے کہ آئی ایم ایف نے $1 ارب جو ٹرانچ کے ریلیز کرنے کے اوپر کچھ شرائط عائد کی تھی پاکستان کے اوپر، اس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو منی بجٹ جو ہے وہ لانے کے اوپر سوچنا پڑا۔ اسی کے تناظر میں بات کریں کہ آئی ایم ایف کی جو پیش کردہ تجاویز کے اندر یہ شامل تھا کہ پاکستان میں جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، یعنی ٹیکس ایگزمپشنز جو دی گئی ہیں $350 ارب کی، ان کو جو ہے واپس لیا جائے۔ ان کو واپس لینے کی مد میں پاکستان نے جو امیجیٹ کارروائی کرنی تھی یا پاکستان نے امیجیٹ اسٹیپ جو لینا تھا، اس کے تحت منی بجٹ کے تحت ان کو تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ گرچہ یہ کہا جا رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ $350 ارب کی جو ٹیکس چھوٹ ہے، اس میں جو بڑے لیولز کے لوگ ہیں یا بڑے کاروباری لوگ ہیں یا عمرہ ہیں، ان کے اوپر ٹیکس نافذ ہوگا، ورنہ اس کے اوپر جو مین امپلیکیشن دی جا رہی تھی عام عوام کے لیے، وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف عام عوام کے اوپر $2 ارب کا ٹیکس لگے گا۔ یہ جو ایک انسرٹینٹی تھی جس کی وجہ سے مارکیٹ نے کافی حد تک کے، خاص طور سے اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں کہ کافی اپس اینڈ ڈاؤنز لیے اور بہت تیزی سے ساتھ اس کے اندر فلکچویشن ہمیں دیکھی گئی۔ وہیں پر یہ جب ان تمام تر چیزوں کا مسودہ سامنے پیش کیا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ اس کے اندر میجورٹی سیکٹرز کے اوپر جو ایگزمپٹڈ تھے ان کے اوپر ٹیکس لاگو کر دیا گیا، یعنی سیل ٹیکس 17% اسٹریٹ فارورڈ لگا دیا گیا۔ اس سیل ٹیکس لگانے کی وجہ سے کافی حد تک کی جو چیزیں ایک ابہام کریٹ ہوا مارکیٹ کے اندر، اور اس ابہام کی وجہ سے ایک جانب کہا جانے لگا کہ مہنگائی کی شرح کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، دوسری جانب یہ کہا جانے لگا کہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی $1 بلین کی جو ٹرانچ ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک ضروری لائے عمل ہوگا۔ بہرحال جو بھی کانسیکوینسز تھا، یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں مارکیٹ کے اندر، اس پہ مختلف انالیسز ہوئے۔ گرچہ پاکستان میں ابھی اس انفلیشن کی بات کریں تو تقریباً 12% سے اوپر کی اس وقت مہنگائی کی شرح چل رہی ہے، یعنی جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزیں جو سیل ٹیکس کے اوپر بات کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی کافی قیاس آرائیاں کی جانے لگی، جس کی وجہ سے ایک انڈائریکٹلی امپیکٹ تو آئے گا۔ اگر عوام اویئرڈ نہیں ہے، چیزیں اگر پراپر مینیج نہیں ہیں، تو یقیناً یہ اپنے امپیکٹ مہنگائی میں تو رکھے گی، مگر پراپر طریقے سے اگر اس کو سمجھا جائے یا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے ان تمام تر چیزوں کو، تو کافی حد تک کی چیزیں آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے لیے کنٹرولیبل سینیریو پہ آ سکتی ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی اس کے اوپر ہو، مگر ابھی فی الحال جب یہ تمام تر چیزیں جو اسمبلی کے سامنے پیش کی گئی ہیں، پھر اسمبلی سے اس کو منظور کیا جانا ہے، تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 12 جنوری 2022 کو آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہے، اس سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان ان تمام تر تحفظات کو دور کرنے کے لیے جو منی بجٹ لا رہی ہے، ان کو جو ہے بر وقت اس کو ایکسیپٹ کروا دیا جائے گا اسمبلی کے ساتھ، اور اس کو جب منظور کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے سامنے پیش کیا جائے گا تو $1 بلین پاکستان کے لیے اجرا کر دیا جائے گا۔ مگر آئی ایم ایف نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ابھی اس وقت بل کو منظور ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اس لیے آئی ایم ایف نے جو $1 بلین کی جو قسط کا اجرا کرنا ہے پاکستان کو، اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ اس مؤخر کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوگا اور اس کے اوپر جو اس کو منظور جب کروایا جائے گا تو آئی ایم ایف اس کو ریلیز کر دے گا۔ ایک جانب 2-3 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے $1 بلین کی جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور وہ ایک انسرٹن ہائپ ہے کہ اس کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، کہ اس کو ایک انسرٹن جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے، اس کے اندر جو ہر بندہ یا ہر شخص جو اپنے حساب سے انالیسس کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے اوپر پراپر امپلیکیشن یا پراپر ڈکٹیشن گورنمنٹ کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے۔ $1 بلین پاکستان کے لیے کیا ویلیو رکھتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کو ہی زیادہ بہتر پتا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ ماہ پہلے جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیٹ لاک برقرار تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب بھی گئے تھے، اور سعودی عرب سے پاکستان کے لیے $3 بلین کی کیش فیسلٹی بھی لے کر آئے تھے، یہ اور ساتھ ہی ساتھ $1.2 بلین کے آئل ڈیفٹ پیمنٹ کے اوپر بھی باتیں کی گئی تھیں۔ جب یہ تمام تر چیزیں پاکستان میں ہو گئیں تو پھر یہ کہا جانے لگا کہ $1 بلین کیا اہمیت رکھتا ہے پاکستان کے لیے،
کیوں اس کے لیے اتنی سختیاں گورنمنٹ آف پاکستان عوام کے اوپر ڈالنا چاہ رہی ہے؟ تو بہرحال جو تمام تر چیزیں پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سیل ٹیکس کی شرح کے اندر اضافہ کیا ہے اسٹریٹ فارورڈ، ابھی کیا نہیں ہے، ابھی ایک منظوری کے لیے آیا ہے بل، اس کے اوپر جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں اگر امیروں، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر اس کے اندر سے 350 ارب روپے میں سے صرف 2 ارب روپے جو ہے وہ عوام کے اوپر لاگو ہوگا، ورنہ جو امیر طبقہ ہے یا ایک بڑے بزنس مین ہے ان کے اوپر لاگو ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلا بجٹ بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہی کہا تھا کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگے گا، عوام کو جو ہے وہ کچھ زیادہ اتنا اس پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا عام عوام کو۔ تو اب آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان یہ سٹیپ کیوں لے رہی ہے؟ تو یہ جو ایک تحفظات تھا مارکیٹ کے اندر، اکانومیز کے اندر، کہ یہ جو ایک دم سے سرٹینلی چینج آیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، اور آئی ایم ایف نے یقیناً پاکستان کو فنڈنگ کی ہے مختلف ادوار میں، اور پاکستان ہر دفعہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے ان تمام تر چیزوں کے لیے، کبھی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے لیے گیا ہے، کبھی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے گیا ہے۔ تو یقیناً آئی ایم ایف نے جب پاکستان کو اتنے بڑے لیول کے اوپر اسسٹنس دی ہے تو اس کو ریکوری کے لیے بھی اپنے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے تحفظات ہوں گے جس کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ سے یا حکومت وقت سے وہ اس وقت کچھ ایسے پروسیجر یا ایسے سٹیپ کروانا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو اپنی ریکوری انشور ہو جائے۔ اب جو کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے ایک تحفظات یہ بھی ایشو کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومس پاور رکھنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جب مرضی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک سے بورو کر لیتی ہے۔ اس کے اوپر بھی باتیں چل رہی ہیں ساری، پھر کافی اس کے اوپر انالیسس بھی آیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومس پاور دے دی جائے گی تو وزیر مملکت جو ہے وہ بھی اس کو اسٹیٹ بینک کو نہیں ہلا سکتے۔ دیکھیں یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ پراپر گائیڈ لائن نہ گورنمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہے اور نہ ہی ہم اس کو پراپر طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں۔ ملک ہمارا ہے، چیزیں ہماری ہیں، اس کو لے کے ہم کو چلنا ہے۔ تو اگر ایک بڑے لیول پہ کمیونیکیشن گیپس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اچھی چیزیں بھی وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالیں گی، اور بعض اوقات نیگیٹو چیزیں بھی پازیٹیو امپیکٹ ڈالنا شروع کر دیں گی۔ نیگیٹو چیزیں پازیٹیو امپیکٹ کیسے ڈالیں گے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جب گزشتہ سال کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی جو امپورٹس میں کمی ہو رہی تھی، یعنی ہم یقیناً اس کو نیگیٹو اس لیے کہیں گے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر جو ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ہماری سرگرمیاں متاثر ہوئی تھیں، ایکسپورٹ بھی پاکستان کی نہیں ہو رہی تھی، تو یقیناً معیشت کے لیے ایک بڑا سینٹیمنٹ سینیریو تھا کہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی پاکستان کی، تو پاکستان کے روپے کی قدر میں استحکام کیسے آئے گا؟ وہیں پر ساتھ ساتھ امپورٹ بھی پاکستان کی کم ہوئی، اور یہ ایک ایکٹیویٹی یعنی ہماری جو تجارتی ایکٹیویٹیز تھیں وہ شرنک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مثبت ہو گیا۔ تو یہ تو نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو تھیں یعنی نیگیٹو سینٹیمنٹ کوئی بھی معیشت کے لیے ایکسپورٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ تو ویسے ہی کوئی بہت بڑی ایکسپورٹس نہیں تھی، مگر اس کے اندر بھی ڈیکلائن ہو جانا تو معیشت کے لیے ایک پریشر تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک ایسا امپیکٹ دیا کہ معیشت پاکستان کے اوپر ایک مثبت امپیکٹ آیا، کیونکہ امپورٹس بھی کم ہو گئی تھیں اور امپورٹ بہت تیزی سے پاکستان کی کم ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا۔ گرچہ اسی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جانے کے دوسرا پیش نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی ترسیلات زر نے ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں ذرا اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں جو سٹیزن ہے پاکستان کے یا شہری ہیں پاکستان کے، کہ ایک بیسس کے اوپر جو ہے اکانومی کا مفروضہ نہیں بنایا جاتا یا معیشت کے اوپر رائے نہیں قائم کی جاتی۔ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بات کی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر ایک وہ عوامل تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس کا ڈکلائن ہونا اور امپورٹ کا کم ہونا۔ تو ایکسپورٹ کا کم ہونا تو یقیناً ایک منفی خبر ہوتی ہے کسی بھی معیشت کے لیے، دوسری جانب ریمیٹنسز کا مثبت طور پہ بڑھنا۔ تو جب ان دونوں کو ملایا گیا تو جو سم نکلا یا اس کا جو ایک ایڈڈ بینیفٹ نکلا وہ یہ ہوا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا۔ تو ایک پورا پیرامیٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کسی بھی معاشی سرگرمی کو اینالائز کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم صرف آئی ایم ایف کی بیسس کے اوپر معیشتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوگی۔ اب ایک جنرل فنومینا میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے، خاص طور سے کمپنیز، لسٹڈ کمپنیز کی بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے تناظر میں، تو اسٹاک مارکیٹ میں جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ یقیناً پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں۔ پبلک لمیٹڈ کمپنیز بائی ڈیفالٹ ود ہولڈنگ ایجنٹس ہوتی ہیں، یعنی ان کو جب بھی وہ کوئی پیمنٹ کریں گی تو وہ ود ہولڈ کرنے کا ان کے پاس پورا کا پورا رائٹ موجود ہے، رائٹ نہیں بلکہ لیگلی وہ باؤنڈ ہے اس کے اندر کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جب وہ کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں تو سیل ٹیکس میں بھی رجسٹریشن ہوتی ہے، ان کی سیل ٹیکس کی منتھلی بیسس پہ فائلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔
तो मेजॉरिटी सेक्टर जो है वो जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो विथ होल्डिंग एजेंट भी है और सेल टैक्स का एजेंट भी है। यानी तो इन दोनों तमाम तर चीज़ों के अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट भी करती है, कोई नए रेट्स पे टैक्स लगा रही होती है या टैक्स का रेट्स बढ़ा रही होती है, तो यकीनन वो जो कंपनीज हैं जो इस वक्त सेल टैक्स कलेक्ट कर रही हैं, इस वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम ये चले अंदाज़ा कर लें कि कुछ सेक्टर शायद एग्जेम्प्टेड थे, मगर 70-80% तो उसके अंदर विथ होल्डिंग एजेंट्स थे, चाहे सेल टैक्स के हों चाहे जो नॉर्मल विथ होल्डिंग एजेंट्स हों, तो वो तो इन तमाम तो चीज़ों पे कर रहे थे। अब जब वो कर रहे थे तो यकीनन वो इनपुट टैक्स यानी जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसको टैक्स सेल टैक्स पे किया होगा, और जब वो फाइनल कंज्यूमर से ले रहे होंगे तो वो इनपुट ले रहे होंगे, तो उनकी तो एडजस्टमेंट नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आई जाएगी बेहतर उनके लिए। बल्कि ये चीज़ होगी कि जो प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक जो अगर कोई रेट का फ़र्क आएगा या उसके ऊपर फ़र्क आएगा तो वो तो चले एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर शायद थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, जो कि एक इलॉजिकल सी बात है, मगर चलें फिर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उसकी वजह से एक मार्केट श्रिंक हो जाएगी। मगर फॉर इंस्टेंट कि अगर हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज कि कोई ऐसा सेक्टर था कि जो एफएमसीजी से बिलोंग करता था और उसके ऊपर पहले सेल टैक्स लागू नहीं होता था, अब लागू हो गया, तो क्या वो अपनी प्रोडक्शन करना बंद कर देगा? क्या वो मार्केट में दूध सप्लाई करना या जो इस तरीके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करना बंद कर देगा इस सेल टैक्स बढ़ने की वजह से? वो तो इसको पास ऑन करेगा पब्लिक के ऊपर। यकीनन हो सकता है कि पब्लिक की परचेजिंग पावर इस सख्त पे ना हो कि वो उसको अडॉप्ट करे, तो शायद वहाँ पे 10-15% शायद उसका प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो सकती है। मगर अल्टीमेटली जब डे एंड के ऊपर हमने देखा कि उन तमाम तर चीज़ों के अंदर वो कहीं ना कहीं रिकवरी पे आ जाएंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोविड के पीरियड के अंदर जब मईशतों के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ़ी सारे कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो मुंजमद होकर रह गई हैं, वो मूव नहीं कर पा रही, उसके अंदर एक कैपेसिटी नहीं रह गई है कोविड की वजह से, तब भी हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक के कंपनीज ने एक बैलेंस परफॉर्मेंस तो दी थी, चाहे वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट पे भी आ गए थे, तो इतनी बड़ी सेल तो डिक्लाइन नहीं हो सकती ना। तो ये एक इम्पैक्ट जो लाया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी या स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इस मिनी बजट की वजह से, तो ये इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस मजीद होना चाहिए कि इससे क्या इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, क्योंकि हमने देखा कि ऑटो सेल्स के अंदर कितनी तेजी से इस वक्त बूम आया है या बूस्ट आया है। तो अल्टीमेटली ये जो तमाम तर चीज़ें हैं इसको प्रॉपर तरीके से हम अंडरस्टैंड अगर करें, हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से वो आके इस सेल टैक्स की इम्प्लीकेशन को पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करे, एज अ लेक्चर एक्सप्लेन करे, ताकि आवाम को इन चीज़ों का पता चले। और जो गवर्नमेंट का मोटिव है कि टैक्स नेट बढ़ाना है, तो उसके अंदर जो है वो अपने एक रोल प्ले करेंगे आवाम। देखिए इसके ऊपर बात करते हैं कि जो सेल टैक्स के ऊपर जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आप रजिस्टर्ड सेल टैक्स पर्सन के साथ आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो जब ये तमाम तर चीज़ें होती है, ताकि इनपुट और आउटपुट टैक्स को जब हम एडजस्ट करते हैं कि हमने सेल टैक्स कितना दिया और कितना वसूल किया, इसके दरमियान के डिफरेंस को हम जब बैलेंस करते हैं तो समहाउ कंपनीज को बेनिफिट ही होता है। तो ये जब तमाम तर चीज़ें अवॉइड नहीं होती हैं तो हम तो सिर्फ इस चक्कर में फंस जाते हैं कि सेल टैक्स लग रहा है 17% टैक्स इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से आवाम पे बर्डन आएगा। अब आते हैं दूसरे एंड के ऊपर कि ये जो तमाम तर चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए की जा रही हैं, वो ऐसा लगता है कि कहीं से डिक्टेट होता है, उसको बात कर दी जाती है, उसके ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं दी जाती। बहुत ही मोतबर ऑनरेबल जो है वो शब्बर सैदी साहब ने बहुत इस पर काम किया था, और वो यकीनन जो उनका नाम भी जो है वो छोटा नाम नहीं है, काफ़ी हद तक के उनको चीज़ों पर ग्रिप है, खासतौर से मौशी हों चाहे फाइनेंशियल सिस्टम्स हों। तो उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को अपने एंड के ऊपर आके हमने देखा कि वो काफ़ी हद तक की चीज़ों के अंदर आगे बढ़े, मगर कहीं ना कहीं रिलेक्टेंसी की वजह से, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन की वजह से वो पीछे हट गए इन तमाम तर चीज़ों में। तो बहरहाल जो इस वक्त गवर्नमेंट इकदाम कर रही है उसकी वजह से इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे अगर आके इन तमाम तर चीज़ों को एक्सप्लेन करें और तो ये जो एक इबाम है वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल साथ साथ बात करें, स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर ये कहा जा रहा था कि कंपनीज जो है वो इस मिनी बजट की वजह से मुतासर होंगी या इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो शायद कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से इम्पैक्ट आ जाए। मगर मैंने जनरली एक बात बता दी कि कोई भी कंपनी जब स्टॉक में लिस्टेड होती है, जो कि ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, तो विद होल्डिंग एजेंट भी होती है और सेल टैक्स विद होल्डिंग एजेंट भी होती है और सेल टैक्स डिडक्ट और उसको एडजस्ट भी कर रही होती है। तो अल्टीमेटली अगर थोड़ा बहुत फर्क आएगा किसी सेक्टर के ऊपर, तो शायद परसेंटेज का फर्क आ जाएगा। अगर कोई पहले कम परसेंटेज था, आप 17% के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया।
تو یہ ایک سینیریو ہے، اس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹاک مارکیٹ کو بہت بری طریقے سے اس منی بجٹ کی وجہ سے افیکٹ ہو۔ وہیں پر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر افیکٹ ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے ایک انسرٹن سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے، پھر آئی ایم ایف گروتھ فورکاسٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی روپے کی قدر کے اندر جو ہے غیر مستحکم سی صورتحال ہوتی ہے، پھر بجلی کے نرخوں کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، یہ کچھ عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ملٹیپل جب امپیکٹ پڑے گا کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر تو وہ فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی پروفیٹیبلٹی بڑھانے کے لیے ایک کنٹینجنٹ پلان بناتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ایک دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی کتنی کیپیسٹی تک کہ ان تمام تر چیزوں کو بیئر اپ کرتی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی جو ہے ایک ایشوز آتے ہیں یا یہ بجلی کے نرخوں میں بڑھنے کی وجہ سے، گیس سپلائی شارٹیج ہونے کی وجہ سے، یو ایس ڈالر کی اپریشیٹ یعنی ہماری کرنسی کی ویلیو گرنے کی وجہ سے، وہ امپیکٹ تو مارکیٹ لے سکتی ہے۔ مگر منی بجٹ کے اوپر بحث کرنا کہ یہ ایک امپیکٹ لے گی، یہ اس کا منی بجٹ کا امپیکٹ عام عوام پہ آ سکتا ہے۔ عام عوام پہ اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ جب الٹیمیٹلی پرائزز کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ تھوڑا بہت اپریسیشن ہوگا۔ گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ جو عام عوام کے استعمال میں چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی میجر امپیکٹ نہیں آئے گا، یہ امپیکٹ جو ہے وہ ایک بڑے سیکٹرز کے اوپر آئے گا۔ تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں۔ وہیں پر تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت عالمی مارکیٹس کے اندر اومیکرون وائرس کو لے کے جو ایک تھریٹ ہے، جو کہ ابھی بہت تیزی سے پریویلنس ہے، بہت تیزی سے مارکیٹ کے اندر صلاحیت کر رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مدھم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے شائع کردہ انوینٹری کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انوینٹری تقریباً 1.9 ملین بیرل سے نیگیٹو میں آئے گی۔ وہیں پر جو انوینٹری کی شرح آئی ہے وہ تقریباً 1 ملین بیرل سے نیگیٹو میں آئی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو انوینٹری کے اندر جو نیگیٹو کانسیکوینسز آ رہے ہیں، یہ جو اس وقت جو ایک سینیریو چینج ہو رہا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ دکھا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور بہرحال ابھی جو رپورٹ ہے اس میں 20 لاکھ سمجھ لیں بیرل سے نیگیٹو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، مگر 10 لاکھ سے نیگیٹو ایکسپیکٹ کیا گیا ہے۔ تو حالانکہ یہ ایکسپیکٹیشن سے کمی ہے، مگر پھر بھی جو مارکیٹ کے اندر اس وقت کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کے اندر ایک تیزی کا رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اسی بنیادی وجوہات کی بیسس پہ ہم بات کریں تو جہاں پہ آئل اس ایک وقت میں اومیکرون وائرس جب آیا اور 1.5 ماہ پہلے کی بات کرتے ہیں تو 66-67 یو ایس ڈالر پر بیرل پہ چلا گیا تھا، آج وہ واپس $80 پر بیرل سے ابو کی طرف ٹریڈ ہو رہا ہے اور تقریباً 83 یو ایس ڈالر پر بیرل پہ آ گیا ہے۔ یہ بھی امپیکٹ پاکستان کی معیشت کے اوپر آنے والے وقتوں میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 142 روپے فی لیٹر پیٹرول چل رہا ہے۔ عالمی مارکیٹس کے اندر جب یہ ریٹ ڈیکلائن ہوئے تھے تو پاکستان نے کوئی بہت بڑا سبسٹینشل ڈیکلائن نہیں کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کی لگائی ہوئی شرط کے تحت پاکستان نے اپنی پیٹرولیم لیویز کے اندر، یعنی پیٹرولیم کے اوپر جو لیوی لگاتے تھے اس میں بھی تقریباً 10 روپے پہلے گورنمنٹ لیتی تھی، پھر 20 روپے لینا شروع کر دیا تھا۔ تو آئی ایم ایف کے تحفظات کے تحت پاکستان نے وہ بینیفٹ جو ہے وہ نیچے عوام تک ٹرانسفر نہیں کیا۔ اب یہ جو انٹرنیشنل لیولز کے اوپر پرائز بڑھ رہے ہیں تو کیا آئل پاکستان کے اندر 150 روپے سے اوپر ٹچ کر جائے گا؟ ہاں، اگر پاکستان کے روپے کی قدر کے اندر استحکام آتا ہے، پاکستان کے روپے کی قدر بہتری کی طرف جاتا ہے تو یہ تو امپیکٹ ہم بیلنس کر سکتے ہیں۔ مگر ان اینی کیس اگر پاکستان کا روپے بھی اپنی قدر گراتا ہے اور وہ 180 کے اوپر ٹریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت کانسیکوینس آ سکتا ہے، نیگیٹو کانسیکوینس پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے آئل پرائزز کے اندر۔ کیونکہ بات کریں تو آئل اس وقت بڑا اسینشیل ہے پاکستان کے لیے، نہ صرف الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے بلکہ لوکوموشن کے لیے یا موومنٹس کے لیے، ہماری مشینریز کے لیے، گاڑیوں کی چلنے کے لیے، تو یہ بہت امپورٹنٹ فیول ہے۔ اس کی وجہ سے جو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری الیکٹرسٹی بھی میجورٹی اسی کے اوپر بن رہی ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہمارے الیکٹرسٹی پہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہماری معیشت ہے آئل پہ۔ آئل جو ہے وہ عالمی مارکیٹس کے اندر بڑھ رہا ہے، پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے بہرحال ابھی تو کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، 1.5 روپے کے اندر کچھ بہتری آئی ہے، اللہ کرے اسی طریقے سے بہتری اس کے اندر آئے۔ مگر فار اینی ریزن اگر اس کے اندر روپے کی قدر کے اندر غیر مستحکم سی صورتحال رہتی ہے تو پھر آنے والے وقتوں کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آئل جو ہے وہ پاکستان میں جو آئل ہے یا پیٹرول ہے وہ 150 روپے سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اس کے آس پاس تو رہ ہی چکا ہے مگر اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ مگر اگر یہیں پہ پاکستان کے روپے کی قدر میں استحکام آتا ہے تو یہ ہی نیچے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً $14 یا $15 کے قریب آئل نے ریکوری کیا تھا، مگر پاکستان کے اندر صرف 4 یا 5 روپے کا بینیفٹ عوام تک ٹرانسفر کیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو تمام تر چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کس طریقے سے سٹانس لے رہی ہے۔ اب یہ 6-8 مہینے ہیں گورنمنٹ کے پاس اس وقت، لاسٹ فائنل، اس کے بعد الیکشن کیمپینگز شروع ہو جائیں گی، نیکسٹ ایئر الیکشن ہے۔
کیا گورنمنٹ موقف رکھتی ہے, کس طریقے سے گورنمنٹ آگے بڑھنے کی اس وقت خواہاں ہیں, یہ تو آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا. وہیں پہ دوسری جانب پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی کافی سرگرم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج نون لیگ کے ساتھ ان کا اجلاس ہے. کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ بھی سینٹ کے جو ہے عہدے پہ برقرار کر دیا گیا ہے, ان کو بحال کر دیا گیا ہے. تو بہت ہی اس وقت جو چیز گورنمنٹ لے کے آئی تھی کہ اسٹانس کے کرپشن کے اوپر کام کریں گے, کرپٹ پریکٹسز کے اوپر کام کریں گے, وہ تمام تر چیزیں اس وقت ڈیزالو ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے بات تو کر رہے ہیں, مگر جس مینڈیٹ کے تحت وہ آئے تھے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, لوٹی ہوئی دولت کو واپس لینے کے لیے, اس میں تو شاید کوئی بھی چیز, شاید کیا بلکہ یقیناً کہتے ہیں کوئی بھی ایسا امپیکٹ اس 3 سال کے اندر نہیں لا پائے. گرچہ یہ بھی ہم مانیں گے کہ کووڈ کا پیریڈ آیا تھا, اس کے اندر عوام کو, گورنمنٹ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, مگر ساتھ ہی ساتھ اسی دوران کووڈ سے جسٹ بیفور پاکستان نے جو دسمبر 2019 میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے ایک بہت اچھا ریویو کیا تھا, اس کے ساتھ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ منسلک ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی فروری 2020 کے بعد سے آئی ایم ایف کا پروگرام معطل ہو گیا, اور اب اسی $1 بلین کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیزیں پاکستان کو واپس سے ان کا حصہ بن جائیں. کیوں بن جائیں, کس لیے بن جائے, آئی ایم ایف کی کیوں اتنی اشد ضرورت ہے. پاکستان آلریڈی 22 پروگرام سے ابو اس میں آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے, مگر کیا عوام کا رائٹ نہیں ہے ان چیزوں کو جاننے کا. اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس چیز کے اوپر بات تو کر رہی ہے کہ اس بل کو سامنے لایا جائے, اس تمام تر چیزوں کے اوپر بات کی جائے, مگر جب اپوزیشن خود گورنمنٹ میں تھی تو وہ خود کیا کر رہی تھی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک دو رخ ہوتے ہیں, کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اور پھر جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو وہ مینڈیٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ جب حکومت میں نہیں تھی تو کس طریقے سے دھرنا دیا گیا تھا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے بعد جو سیاسی املاک کو نقصان بھی اس وقت پہنچا. اب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو پھر ایسا کرنے والا شخص, یعنی جو سیاسی املاک کو نقصان پہنچائے گا, دھرنا دے گا, اس کے خلاف کارروائی خود کر رہے ہیں. تو کس پیرامیٹر کے تحت یہ ان کے سٹانس چینج ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کافی حد تک کہ جو ایک ٹرسٹ لیول تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر شاید ابھی برقرار تو ہے, مگر آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا کیا یہ شیکڈ ہوا ہے, کیا یہ جو ٹرسٹ لیول ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے, کہ تو نئے آنے والے الیکشن کے اندر پتہ چلے گا. پھر بات یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا مینڈیٹ لے کے آئے تھے ختم کرنے کے لیے کہ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کیا جائے گا, اور پھر اسی کے اوپر ایک مینڈیٹ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان میں لایا جائے گا, واپسی لایا جائے گا. مگر لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تمام تر چیزوں کے اندر کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے. اس پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جن عناصر کو کرپٹ پریکٹسز کہا جاتا تھا, جن عناصر کو چور کہا جاتا تھا, پاکستان کی دولت کو لٹیرا کہا جاتا تھا, وہی عوامل جو ہے کیا پھر مارکیٹس میں آ جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک جو چیزیں کی تھی اس کے اوپر ایک رزلٹ نہ آنا, اپوزیشن یعنی جو پارٹی کے اوپر وہ بلیم کر رہے تھے اس کو ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی کلین چٹ بھی مل رہی ہے. یعنی جو ایک الزام ثابت کیے گئے تھے, وہ ابھی الزام کے اوپر بات کی گئی تھی, وہ ان کا ثابت نہ ہونا, اس بارے میں دوسری پارٹیز کو جو ہے وہ ایک سپورٹ مل جاتی ہے کہ دیکھیں وہ 3 سال تک گورنمنٹ کے اندر رہے, تمام پاوروں کے باوجود بھی اگر وہ چیز ثابت نہ کر سکے تو اس کا مطلب کہ ان کا موقف غلط تھا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار جو کہ پریویس سابق وزیر خزانہ بھی تھے پریویس گورنمنٹ کے, ان کو واپس بحال کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کس طریقے سے پاکستان کے اندر چیزیں تبدیل ہوں گی. ایک جانب پی ایم ایل این کے جو اس وقت ہیڈ ہیں یعنی نواز شریف صاحب, وہ بھی پاکستان میں آنے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, پھر وہیں پہ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب کی بھی نااہلی ختم ہو گئی ہے. تو جو چیزیں تھیں یعنی وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بڑا امپیکٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں لا پائی. گرچہ باتیں تو بہت ہوئیں, چیزوں کے اوپر کام بھی بہت کیا گیا. عمران خان صاحب کی اپنی فیس لفٹنگ بھی بہت ہے, اس پہ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی بڑا رول پلے کیا, عالمی لیولس کے اوپر بہت رول پلے کیا, مگر ایک بڑے مینڈیٹس کے اوپر جو وہ آئے تھے اس کی چیزیں سامنے آتی بھی نہیں دکھائی دیں. امید کرتے ہیں کہ 6-8 مہینے ہیں, اس کے اندر شاید کچھ ان تمام تر چیزوں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے, تاکہ الیکشن ایئر ہے, پھر اس مینڈیٹ کو اگر پروف کریں گے تو عوام کا کانفیڈنس اور بڑھے گا, اور نیکسٹ ٹائم بھی ان کو کنسیڈریشن میں لایا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی وزیر اعظم دوبارہ بنایا جائے.
مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں کے اندر کس طریقے سے یہ گورنمنٹ اپنے سٹانس رکھتی ہے، کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، یہ تو آنے والے وقتوں کے اندر پتہ چلے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔